جو شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی، وہ شان بڑی بے مثال شان ہے۔ اور جو 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان مکے اور مدینے کے تھے، اور ان دو شہروں کے علاوہ کے شہروں کی طرف جو صحابہ کرام جنگبدر تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو صحابہ کی عظمتیں اور رفتوں کا بیان کیا گیا، ان تمام صحابہ کی عظمتوں میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل حال ہے، لیکن محققین علماء نے لکھا کہ اگر صحابیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید نے رسول اللہ کا صحابی ہونے کی جو دلیل بیان کی ہے، وہ خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہوئے ایک غار کے اندر تشریف لے گئے، پیچھے کفار مکہ در پر تھے، گرفتار کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف طاری ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جس غار میں ہم آ گئے ہیں اس غار تک یہ مشرکین مکہ پہنچ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خوف محسوس ہوا بند پڑے ہوئے سارے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ آیت مبارک نازل فرمائی، اور اس آیت مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اذ یقول لصاحبہ، اور آپ نے کہا اس بات کو، اس واقعے کو یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر کو صحابی فرمایا، تو حضرت ابوبکر کی صحابیت قطعی ہے، کسی اور صحابی کے بارے میں قرآن میں اس طرح نہیں فرمایا گیا۔ خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو قرآن نے قطعی طور پر کہا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا کہ کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نرم گوشہ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے، کوئی صلح کلیت کی بات نہیں آنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی صحابیت میں اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو وہ اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام دینے والی شخصیت امام الانبیاء علیہ السلام کی، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے صحابیت کی قطعی دلیل بیان فرما کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پیغام اور فکر عطا کر دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں کبھی کوئی اپنے نظریات میں کوئی ہلکی بات مت رکھنا، ورنہ تمہارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جو بھائی سنتیں پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے
کہ 44 کے اوپر یعنی 12:44 پر ٹائم شروع ہوا ہے، تو پہلے سے جو پڑھ رہے ہیں وہ زوال کے وقت میں پڑھنا کہلائے گا، اور یہ منع ہے وہ نماز توڑ دے پھر بعد میں دوبارہ اس کو پڑھے۔ اب یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے مراتب، مقام اور شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب رسول اللہ علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سنی، تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت ابوبکر صدیق سے کیسی والہانہ محبت فرمائی۔ تو کون سا فرمان تھا جس میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ امتی واجبۃ، کہ میری امت پر حضرت ابوبکر کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسی والہانہ محبت کی؟ خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جن کے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا۔ اس شان کے مالک حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت معلوم ہے، جب فضائل اور کمالات اور شانیں حضرت ابوبکر کی سنتے ہیں نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کاش عمر ابوبکر کے سینے کا بال ہوتا۔ اتنی بڑی شخصیت 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم، جن کے متعلق رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ظل العمر رفیع الشیطان، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتنا بلند مقام اور مرتبہ رکھنے والی شخصیت کیا کہہ رہی ہے؟ کاش عمر جو ہے ابوبکر کے سینے کا بال ہوتا۔ یہ بات آپ نے کب ارشاد فرمائی؟ محققین علماء نے لکھا کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر کے اسلام پر بہت احسانات ہیں اور انہیں بھی احسانات کیے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابوبکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ جب یہ ارشاد فرمایا گیا نا، محققین فرماتے ہیں وہ بدلہ کیا ہوگا جو حضرت ابوبکر کے اسلام پر کیے گئے احسانات کا جزا اور بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی محققین اور مفسرین علماء نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر کا بدلہ قیامت میں اس انداز میں فرمائے گا۔ ایک تو قیامت میں حکم ہوگا سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں، حضرات انبیاء بھی جلوہ گر ہوں گے، صحابہ بھی جلوہ گر ہوں گے، اہل بیت بھی موجود ہوں گے، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مفکرین محدثین علماء دین قیامت تک ایمان لانے والے موجود ہوں گے، اور سب کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کرائے گا۔ جب ان کو دیدار کرا دے گا فرمایا اب سب کو ان کے مرتبوں کے مطابق ان کے مقام کے مطابق بھیجا جائے گا۔ خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اکیلے میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ابوبکر کے احسان کا بدلہ دے گا، وہ بدلہ یہ ہوگا کہ ان کو اکیلے میں رب کائنات اپنا دیدار کروائے گا۔
جب یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ کاش جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے دیدار سے اکیلے مشرف ہو رہے ہوں تو میں عمر یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے سینے کا بال بن کر میں بھی اس دیدار سے مشرف ہو سکوں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی والہانہ محبت کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بالخصوص شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک روز تشریف لا رہے تھے، دیکھا علی مرتضیٰ حضرت امام حسن کے ساتھ گلی میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین آ کر حضرت امام حسن کو کندھوں پر بٹھا لیتے اور حضرت علی سے کہتے ہیں علی حسن تم میں اتنا نہیں ملتا جتنا رسول اللہ میں ملتا ہے۔ ایسی آپس میں محبتیں چل رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں علی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کا ٹکٹ اور جنت میں جانے کی اجازت کل قیامت میں تمہارے پاس دی جائے گی۔ تمہیں اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس کو تم چاہو گے جنت میں بھیجو گے۔ علی مجھے تو اجازت دو گے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی اہل بیت اور حضرت علی سے محبت کا اندازہ لگائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو سنا ہے قیامت کے دن حضرت علی جنت میں جانے والوں کو اجازت دیں گے، ٹکٹ اور سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ میں علی بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس کے دل میں ابو بکر آپ کی محبت ہوگی میں بھی اجازت اسے ہی عطا فرماؤں گا۔ کہا کوئی بھی جنت میں جانے والا جب تک حضرت ابو بکر کی محبت دل میں نہیں رکھے گا، علی کہتے ہیں میں بھی اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان کی آپس میں محبتیں تو دیکھیں، لوگوں کو جنگوں کی باتیں تو یاد آ جاتی ہیں، اللہ کے بندوں امن کی باتیں بھی کیا کر، محبتیں اور الفت کی باتیں بھی کیا کر، دروازے گرنے کی باتیں لوگوں کو خیال میں آ جاتی ہیں، جنگ و جدال کی باتیں لوگوں کو آ جاتی ہیں، مشاجرات جو صحابہ میں آپس میں ہوئے وہ لوگ تو ذرا سی چبوترا کانفرنسیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن عین قرآن و حدیث میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں محبتیں، حضرت علی اور ابو بکر اور حضرت علی کی آپس کی گفتگویں اور آپس کی محبتیں اور معدتیں جو ان کے درمیان تھی، جو تعلق اور رابطے ان کے درمیان تھے، وہ لوگوں کو پڑھنے میں سننے میں کیوں نہیں آتا؟ کیا جنگ و جدال کی باتوں میں لگے رہتے ہو؟ امن اور عافیت کی باتیں بھی تو دیکھو۔ اس شان سے یہ حضرات جو ہے آپس میں محبتیں کیا کرتے تھے۔ جبھی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرما دیا تھا نا کہ میری امت جو قیامت تک آئے گی ہر ایک کے لیے ابو بکر کی محبت دل میں رکھنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا یہ واجب ہے، واضح طور پر۔ اور قرآن حمید میں لِصَاحِبِهِ کے الفاظ کہہ کر قطعیت حضرت ابو بکر کی محبت کی بیان فرما دی گئی کہ اب حضرت ابو بکر کی محبت میں، ان کی صحابیت میں لمحے بھر کا اور ذرہ برابر بھی کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ بعد الانبیاء بالتحقیق کہہ دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے کا انبیاء اور رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، ولایت میں بھی، سیادت میں بھی، سیاست میں بھی اور قیادت میں بھی اور امامت میں بھی۔ لوگوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اپنی تدبیریں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب
قیادت اور سیاست میں ابو بکر کا پہلا نمبر اور جناب ولایت میں حضرت علی کا پہلا نمبر، یہ تو کہیں کسی نے نہیں بیان کیا، نہ کسی مفکرین نے، نہ محققین نے، نہ محدثین نے۔ اپنے وجدان میں لوگوں نے آ کر ایسی باتیں کر دی، اپنے جگہ جگہ آستانے کھول کر ریوڑیاں اور چورن اور منجن بیچنا شروع کر دیے کہ ہماری گدی سلامت رہے، ہم علی علی کریں گے تو گدی سلامت رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود حضرت ابو بکر کرتے رہے، گلی گلی حضرت ابو بکر کے ترانے پڑے جاتے رہے اور ان کی شان اور ان کی عظمتیں گلی گلی بیان کی جاتی رہی۔ تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ولایت میں علی کا پہلا نمبر اور جناب جو ہے خلافت میں ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ تطبیقیں کس نے کی ہیں؟ جو پہلے نمبر پر ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، تمام صحابہ کے اتفاق سے ہے، اور تمام محققین اور تمام مکاتب فکر کے افراد نے جو کتابیں تحریر کی ہیں اپنی اپنی کتابوں میں ان کے دلائل بھی بیان کیے ہیں کہ اول جو پہلا ہوتا ہے وہ ہر حالت میں اور ہر معاملے میں پہلا ہے، چاہے ولایت کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، قیادت کا معاملہ ہو یا امامت کا مسئلہ ہو۔ جو امامت اور سیاست اور قیادت میں پہلے نمبر پر ہے ابو بکر، وہی ابو بکر ولایت میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ عام لوکل کیسٹیں اور سیڈیاں جو چل رہی ہیں ان پر مت جائیے، یہ جناب پی کر نہ جانے کیسی کیسی قوالیوں میں دم ادم بس کلندر اور جناب پتہ نہیں کس کس کا پہلا نمبر بیان کر دیتے ہیں۔ حدیثیں، محدثین، محققین، تمام کتب احادیث، فقہ کی مقبول ترین کتابیں، تمام مکاتب کی کتابوں میں یہی بیان کیا گیا کہ دمادم مس کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، اور یہی معیار بیان کر دیا گیا۔ اور جناب رکشوں میں، فور سیٹروں میں نہ جانے کس کس کو پہلے نمبر پر قرار دے دیا جاتا ہے، ہر ایک آستانے والا اپنے ہی پیر کو پہلا نمبر قرار دے دیتا ہے، اپنی چورن اور منجن اور ریوڑیاں بیچنے کے لیے اپنے ہی آستانے کو پہلے نمبر کا آستانہ قرار دے دیتا ہے۔ قرآن و حدیث تو واضح ہے نا، اس قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اپنے عقائد و نظریات جو کیسٹیں چل رہی ہیں یا میڈیا پر جو نت نئے پروفیسر نام لے لے کر نت نئی تحقیقیں بیان کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جناب نئی بات بیان کریں، اٹریکشن زیادہ ہوگا۔ اور خدا کے بندو 1400 سال سے قرآن و حدیث میں کیا اٹریکشن نہیں ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے، 30-40 سال کی عمر ہو گئی تمہاری، آج بھی تم کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نہیں جناب نئی بات کرنی چاہیے، اٹریکشن زیادہ ہوگا۔ میڈیا پر آنے والا جو پروفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ اٹریکشن کی بات کرتا ہے، لہذا اس کی بات میں وزن زیادہ ہوگا۔ 30 سال قائم گوا دی، 40 سال کی عمر قائم گوا دی، 30-40 سال کی عمر کو پہنچنے پر بھی قرآن و حدیث سے اٹریکشن تمہیں نہیں مل رہا، اور مسجدوں میں اور رکشوں میں جناب شرابیں پی کر نہ جانے کیسی کیسی حالتوں میں جو لوگ بول دیتے ہیں ان سے اٹریکشن حاصل کیا جا رہا ہے، ان سے عقیدہ اور ان سے نظریہ لیا جا رہا ہے۔ کل قیامت میں جواب کیا دیں گے رب کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ آخری حدیث پاک امام الانبیاء علیہ السلام ایک روز مسجد نبوی سے تشریف لا رہے تھے، ایک سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، باہر تشریف لا رہے تھے، دیکھنے والے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں جس طرح آج تم مجھے دیکھ رہے ہو ابو بکر سیدھے ہاتھ پر، فاروق اعظم الٹے ہاتھ پر، کل قیامت میں بھی جب میں آؤں گا قیامت کے دن بھی میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں سیدھا ہوگا، عمر کا ہاتھ میرے الٹے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی طرح میں آؤں گا، سارے صحابہ اہل بیت سب پیچھے ہوں گے، میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ قیادت کرتا ہوا جنت میں اپنی امت کو لے کر جاؤں گا۔ یہ فیصلہ فرما دیا گیا ہے حدیث میں۔ اب اپنا اپنا نصیب، اپنا اپنا مقدر،
اب کوئی اپنے پاس سے الٹی سیدھی تاریخ کی کتابوں کا حوالہ اور سہارا لے کر بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتا رہے، اس کا اپنا بد نصیبی ہے اس کی۔ ابھی 15 جنوری کو بھی جعفر طیار جو عبادت خانہ تھا وہاں پر ایک غافل نے نوید عاشق کر کے، وہ غافل تھا، اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کی اپنا لفافہ بڑھانے کے لیے، کر گیا بے ادبی، کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا، آن دا ریکارڈ ساری ہوئی، کسی قانون نے ایکشن نہیں لیا۔ وہ بات قانون کی ہے، قانون گنوالے جانے، لیکن سوچے تو صحیح، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا تو جائے گا نا، تمہارے اپنے شہر میں ان کے متعلق جن کے متعلق قطعی آیتوں میں مقام اور مرتبے اور شان کو بیان کر دیا گیا، ان کی بے ادبیاں اور گستاخیاں ہوتی رہی، تم اپنے ہی معاملات میں پڑے رہے، تم نے اپنا دل بھی افسردہ نہیں کیا، تمہارے ماتھے میں شکل تک نہیں آئی، اتنی بے ادبیاں ہوتی رہی، اتنی گستاخیاں ہوتی رہی، کل قیامت میں کیا جواب دے سکیں گے؟ کم از کم ہمیں اپنی آواز تو بلند کرنی چاہیے نا، صحابہ اہل بیت کی محبت میں اپنا سر تو بلند رکھنا چاہیے نا، ایسے ہی گلی گلی گستاخیاں لوگ کر جائیں، بے ادبیاں کر جائیں، ہم بات کریں تو بولے نہیں نہیں جناب فرقہ واریت کی بات نہیں کرو، کیا بات ہے، بے ادبیاں اور گستاخیاں ہوتی رہیں، اگر ان کے جواب میں کچھ بولا جائے تو اس کو فرقہ واریت کا نام دے دیا جائے، محبت اور الفت کی باتوں کو فرقہ واریت، اور جو ٹوٹلی بے ادبی اور گستاخی کی بات کی جائے اس پر کوئی بات نہیں، دل تو جلایا جا سکتا ہے نا۔ اور جسے کسی شاعر نے کہا کہ مجھے تعجب نہیں رافضی کی بے حیائی پر، مجھے تعجب نہیں رافضی کی بے حیائی پر، مومن تو ہوتا وہ ہے جو کرتا ہے حیا ابو بکر صدیق کی۔ سبحان اللہ، فیصلہ تو شاعروں نے بھی کر دیا، قرآن و حدیث میں تو ہو چکا ہے، تو کم از کم ہمیں اپنا دل میں تو کڑن ہونی چاہیے نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام تو ہونا چاہیے نا، جن کے مراتب مقام قرآن اور حدیث بیان کریں، ہمارے علاقے میں، ہمارے سامنے، ہمارے شہر میں جس کا دل چاہے جو بے ادبیاں گستاخیاں کرتا رہے، ہم کچھ نہ بولیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دے بھی تو ہونا ہے نا، ہم ڈر جائیں نہیں نہیں جناب مصلی کا کیا ہوگا، ممبر کا کیا ہوگا، میرے آستانے کا کیا ہوگا، آستانے کے منجن کا کیا ہوگا، میرے مریدین دور ہو جائیں گے ابو بکر کا نام لیا تو۔ اتنے فضائل اور کمالات خدا کی قسم حضرت ابو بکر کے بیان کیے، بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہوگی امام صاحب 5واں 14 جمعہ آ گیا، آپ حضرت ابو بکر کے فضائل ہی بیان کر رہے ہیں، 5واں 14 کیا 50-60 جمعے کیا مہینوں سالوں گزر جائیں، خدا کی قسم فضائل اور شان ابو بکر پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا مواد شان ابو بکر پر، شان صدیق اکبر پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ 4-5 جمعے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بس اپنا عقیدہ مضبوط بنانا، یہ نعرہ ہونا چاہیے دم دم مسکل اندر، لیکن پورا ہونا چاہیے ابو بکر کا، بلند آواز سے کہیں ابو بکر کا، دم دم مسکل اندر ابو بکر کا، یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر رکھے، عین قرآن و حدیث کے مطابق یہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نسلوں میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جاری فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔